السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام حمد و ثنا ذات کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ میں سرور فخر رسالت عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک۔ درود اس بابرکت نفس کی بارگاہ میں جس کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سلام ان بابرکت نفوس کی بارگاہ میں جسے قرآن شریف نے ذخیرہ سے بیان کیا۔ سلام ان بابرکت نفوس کی بارگاہ میں جن کو قرآن شریف نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کر یاد کیا۔ سلام ان بابرکت نفوس کی بارگاہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کر یاد کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے قرآن شریف کی وہ آیت مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل سے وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، اور ان سب کی خوشی مناؤ۔ یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں جتنے مفسرین کرام ہیں سبھی نے فضل سے مراد علم لیا، قرآن مجید لیا، اور رحمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے۔ اب پھر فلیفرحوا کی جب آپ تفسیر کریں گے دیکھیں گے کہ فلیفرحوا کیا چیز ہے، کیا لفظ ہے، تو پھر فرح یفرحوا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو خوشی منائیں، چاہیے کہ وہ لوگوں کو خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ اور رحمت پر۔ اور پھر قرآن شریف میں دوسری جگہ فرماتا ہے ذکر اللہ انکم ایاہ تعبدون، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو
تو جتنے اس کے نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا عبادت ہی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے. سرکار فرماتے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا عبادت ہے اور اس کا چھوڑ دینا کفر ہے. اب جو خوشی کا لفظ آتا ہے کہ وہ خوشی کیا چیز ہے، اگر آپ خوشی کی تحصیل کریں گے کہ خوشی ہے کیا، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے خوشی دل کے جذبات کا نام ہے. دل، خوشی کا محل دل ہے. خوشی کب ہوتی ہے؟ انسان کو جب اس کی من پسند چیز اس کو مل جائے. خوشی کب ہوتی ہے انسان کو؟ جب وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے. جس طرح اگر کوئی شخص پیسہ چاہتا ہے اور اسے پیسہ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص انعام چاہتا ہے، کوئی تمغہ چاہتا ہے، تمغہ چاہتا ہے تو اور وہ اس کو مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص عہدہ چاہتا ہے اور اسے وہ عہدہ مل جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کہیں کسی سے مقام چاہتا ہے اور اس کو وہ عزت مل جائے، وہ رتبہ مل جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص شہرت کا طالب ہے اور اس کو شہرت مل جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. یہاں تک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی غذا کو چاہتا ہے، اس کی پسندیدہ غذا ہوتی ہے اور وہ اس کو مل جائے، سامنے آ جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کو خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو مل گیا. اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی من پسند شے آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اسے نوش کرتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو آپ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں جو چاہا، میں نے جو پسند کرتا ہوں وہ مجھے مل گئی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ڈش، فلاں غذا، فلاں چیز مجھے بہت پسند ہے تو اب بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو اس کے ٹیسٹ سے آپ کو محبت ہے. اگر کوئی شخص آم پسند کرتا ہے تو آم کھانے سے اس کو محبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آم سے اس کو محبت ہے، آم کے ٹیسٹ سے اس کو محبت ہے. اگر کسی شخص کو آم پسند نہیں ہے اور اس کے سامنے اگر آم پیش کیا گیا تو وہ خوش نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو آم سے محبت نہیں ہے. آم کھانے سے اس کو خوشی نہیں ملتی. آپ کہیں گے کہ آم تو میٹھا ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ ہر میٹھی چیز اچھی نہیں ہوتی. اچھی نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے، اس کو وہ ٹیسٹ پسند نہیں ہے. تو جو خوشی ہوتی ہے اسی کا برعکس ہوتا ہے غم. جس کو خوشی ہوتی ہے اس کو غم نہیں ہوتا. جس چیز سے محبت ہو وہ مل جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. جس چیز سے محبت نہ ہو، نفرت ہو، اگر وہ مل جائے تو اسے غم ہو جاتا ہے، غم مل جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے. تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشی مناؤ، تو کہاں سے خوشی منائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خوش ہے ہی نہیں۔ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ان سے ان کو محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ضرور خوش ہوتے۔ ان کو خوشی مناؤ کہنے پر خوشی منانے میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ خوش ہونے کی، خوشی ہونا ہے۔ جب تک وہ ان کو خوشی نہ ہو وہ خوشی نہیں منا پائیں گے، اور جب تک کہ وہ شاید سے محبت نہیں ہے ان کو وہ خوشی منا نہیں سکتے، چاہے بھی تو نہیں منا سکتے۔ تو میں علماء محبوب اللہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہمیں 12 ربیع الاول کو ملی ہے ان پہ ہم خوش بھی ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں، اور آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بابرکت دن کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے خدمت میں آتی مبارک ہے آپ کو یہ دن۔ پھر ہر سال کی طرح میں اس سال کی دوہری مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خدمت سے نوازا، وہ نصیب سے نوازا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ان کے لفظ جگر کی بارگاہ میں منا رہے ہیں۔ دوہری مبارکباد ہے آپ لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد ایک بات آپ سے عرض کرنا یہ ہے کہ جب مزدور سارا دن محنت کرتا ہے، جب مزدور سارا دن محنت کرتا ہے تو شام میں اس کو انعام اکرام سے نوازنے کا وقت آتا ہے، اس کے ویجز لینے کا وقت آتا ہے، اس کی تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے، اس کی صلہ لینے کا وقت آتا ہے۔ تو صلہ کب ملتی ہے؟ جب آپ نے کوئی بڑا کام کیا، کوئی آپ نے بہترین کام کیا، یا پھر آپ نے ایسا کام کیا جو دوسروں کو میسر نہ تھا یا دوسرے نہیں کر پائے، آپ نے کسی کی مدد کی تو پھر اس کی آپ جزا بھی پوچھیں گے۔ میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج جو یہاں پر جمع ہیں، ہم جو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں اس کی ہم جزا نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ خود ایک جزا ہے، یہ خود ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس نصیب سے سرفراز فرمایا، اس نصیب کا سرفراز فرمایا کہ جس میں ہم کو بارگاہ خواجہ محبوب اللہ میں میلاد مبارک کی خوشی منانے کا موقع ملا ہے۔ اپنے پیر کی بارگاہ میں، اپنے پیر کے دربار میں، اپنے شیخ کے دربار میں ہم کو اپنے نبی کی محبت میں کچھ بولنے کا، کچھ سننے کا موقع ملا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس طرح شکر اللہ کا کس طرح ادا کیا جائے گا۔ اس طرح یہ ایک ایسا عمل ہے۔ اور پھر اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے دیجیے، کیونکہ ابھی ہم آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ جن کو محبت نہیں ہے وہ کیا خوش ہوں گے، اور جو خوش نہیں ہے وہ کیا خوشی منائیں گے۔ اب جن کو محبت ہے وہ کیسے رکیں گے خوش ہونے سے، اور جو خوش ہے وہ کیسے رکیں گے اپنی خوشی ظاہر کرنے سے۔ تو یہ عاشقوں کی عید ہے، عاشقوں کو منانے دیجیے، جو عاشق نہیں ہے انہیں جانے دیجیے، چھوڑیے۔ لوگ بدعت کہہ کر فتوے لگاتے ہیں، ہزاروں 1400 سال بیت گئے، اور اسی آیت مبارکہ کو لے کر ہزاروں علماء نے اپنے نئے انداز سے، انوکھے انداز سے آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے میلاد شریف منانے کا نہ صرف جواز دیا بلکہ اس کے استحباب پہ بھی ترغیب دی اور روشنی لائی۔ اب یہاں پر
میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، کیا دلیل دوں؟ محبت کی بھی کوئی دلیل دی جاتی ہے؟ آپ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ خوش کیوں ہیں؟ اب اس خوشی کی بھی کیا دلیل دی جاتی ہے کہ ہم خوش کیوں ہیں؟ ہمارا محبوب ہم کو مل گیا، ہم خوش ہیں۔ ہمارا چاہنے والا ہم کو مل گیا، ہم خوش ہیں۔ جو ہم پر رحم کرتا ہے وہ ہم کو مل گیا، ہم خوش ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوا ہے، ہم ان پر خوش ہیں۔ اب جس کو میسر نہیں ہے ان کا ذکر ہم کیا کریں؟ ہماری بات تو یہ ہے کہ ہم تو خوش ہیں، اور الحمدللہ اس خوشی پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوش ہونے پر اور خوشی منانے کی توفیق دی، اور اس پر خوش ہیں الحمدللہ۔ اور جو لوگ اقرار کرتے ہیں، آپ ان کے بہانوں پر بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے تو کیسے بہانے ہیں؟ جس طرح چھوٹا بچہ اسکول جانے سے روتا ہے، اسکول کا جب وقت آتا ہے تو بولتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، نہ جانے کے ایسے کیسے بہانے بناتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے جب اسکول کا وقت آتا ہے تو ماں کہتی ہے کیوں کیا تمہیں اسکول جانے کا درد ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں اسکول جانے کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہاں۔ تو اس طرح کے بہانے، اس طرح کے تعلیمات خوشی منانے کے پہلے جواب نہیں ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ پہلے بدعت کی تعریف کیجیے کہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت وہ عمل کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، نہ صحابہ نے ان کو کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ لوگ جو بدعت کر کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ہر بات اہل سنت کی ہر عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، ہم ان کو بحث میں لفظ بدعت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہمارے پاس، جبکہ بدعت بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت سے بچنا چاہیے، بدعت سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بدعت سے بچائے۔ بدعات سے ہم کو، خرافات سے، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، یہ ہم کو دعا کرنی چاہیے، حق ہے۔ لیکن بدعت کہتے ہیں اس کو ہے وہ بھی سمجھیے۔ بدعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہ ہو اور صحابہ نے بھی اس کو نہ کیا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب میلاد کی خوشی منانا تو بدعت نہیں ہو سکتی۔ میلاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ میلاد شریف کی جو پہلے میلاد سمجھیے، میلاد کہتے کس کو ہے؟ بغیر سوچے فتوے مت دیجیے۔ میلاد وہ کہتے کس کو ہے؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو۔ تو اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ میلاد کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، اور آپ فرمائیے کہ کون سا وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا کون سا وہ شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باقاعدت پر خوش نہ ہو؟ اب پھر جہاں تک خوشی منانے کا تذکرہ ہے، خوشی منانے کا ذکر آیا ہے، تو جو خوش ہے وہ تو خوشی منائے گا۔ جس کے دل میں خوشی ہے وہ تو اظہار کرے گا ہی، جس کے دل میں خوشی نہیں ہے وہ اظہار نہیں کرے گا۔ اب آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی صحابہ نے منایا ہے کیا، تابعین نے بنایا ہے کیا، تبع تابعین نے بنایا ہے کیا؟ تبع تابعین کو چھوڑیے، ہم سرکار کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے سرکار کی بات کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو روزہ رہتے تھے، ہر دن کو روزہ رہتے تھے۔ تو سال میں کتنے پیر آتے ہیں؟
52 پیر رکھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھے ہیں. ہم سال میں ایک مرتبہ بنا رہے ہیں, کتنے کوتا ہے ہم, یہ ہماری کوتاہی نہیں تو اور کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 52 مرتبہ ہے سال میں, لگ بھگ 52 مرتبہ ہے, اور ہم سال میں صرف ایک مرتبہ بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کے عمل سے اگر آپ پوچھیں کہ صحابہ نے کیا میلاد شریف کا خوشی منائی ہے, میلاد شریف کا جشن منایا ہے, تو پھر میں آپ کو بخاری شریف کی وہی روایت آپ کے سامنے ہے, نسائی شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے کا تشریف فرما کے مسجد نبوی میں صحابہ جمع تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور صحابہ سے فرمایا ما اجلسکم, ما اجلسکم, ما اجلسکم نہیں فرمایا حضور نے, ما اجلسکم. اجلس کا یہ تو باب اجلاس سے آتا ہے. باب اجلاس سے جب آتا ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے میٹنگ جمانا, یعنی کہ ایک دائرہ بنانا, اس میں ایک لفظ ہوتا ہے باقی آپ سنتے ہیں. یہ ہے ما اجلسکم کی مختصر تعریف. تو آج یہ کیا ہو رہا ہے, آج جو آپ سن رہے ہیں اور غریب کو کہنے کا موقع دیے ہیں وہ کیا ہے, یہ بھی ایک اجلاس ہے. تو یہ جو اجلاس ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تو کیا ہے, صحابہ کی سنت نہیں تو کیا ہے. اب آپ کہیے کہ اس کو بدعت کہتے, ٹھیک ہے, اب پھر اس کے بعد آپ آگے سنیے. حضور نے فرمایا ما اجلسکم, وہ وجہ حضور کے لیے تو حضور نے فرمایا ما اجلسکم, یہ تمہارا اجلاس کس ضمن میں ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم یہاں پر جمع ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ہم بھیجا اور آپ کی صورت میں ہم کو علینا, اور ہم پر احسان کیا بھی کا یا رسول اللہ آپ کی صورت میں, آپ کی صورت میں. سرکار کیا فرماتے ہیں, یہ کیا مدد کر رہے ہیں, نہیں. مسجد میں تقویت کیا ہے, نہیں, بلکہ فرمایا اعلیٰ قسم کا خدا کی, کھاؤ خدا کی قسم, کیا اس سے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا ارادہ نہیں تھا, کیا تمہارا منشا اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا نہیں تھا. تو صحابہ نے کہا اللہ خدا کی قسم, اس سے ہٹ کے ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی منشا نہیں تھا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اپنے غلاموں کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے. فرمائے تشریح تو بعد میں کی, رحمۃ للعالمین کا صدقہ دیکھیے, ان کی رحمت دیکھیے, تشریح تو بعد میں کی. قسم کے بدلے پہلے پوچھے تم لوگ یہ مت سمجھو کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا, میں تم کو اللہ کی قسم لینے کے لیے مجبور کیا اور حکم دیا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ. یہ مت سمجھو کہ تم کو بھروسہ ہے, تم پر بھروسہ نہیں رکھتا, بلکہ ابھی جبریل آئے میرے پاس اور اللہ تعالیٰ اور سنائے کہ اللہ تعالیٰ تم پر فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے. ان اللہ یبارک الملائکہ, فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب اس طرح کی مجالس ہوتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد باعث کا تذکرہ ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے, اسی مجلس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. پھر دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا تھے,
ایک مرتبہ وہ اسی طرح کا اجلاس سجائے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لے کر فرمانے لگے کیا کر رہے ہو بات؟ تو اسی طرح حضرت عباس نے بھی جواب دیا کہ میں اللہ نے آپ کے، اچھا حضرت عباس کے جو یہ روایت ہے اس میں خاص بات ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت پر جو واقعات پیش آئے ہیں میں اس کو سنا رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی ولادت پر جو معجزاتی واقعات جو پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ جو منظر بنایا تھا، جو آپ کی ولادت کے وقت منظر تھا، میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اس لوگوں کو سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور قوم کو مبارکبادی دے رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کیا بدعت نے نہیں فرمایا، کیا نبیات نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حلت لکم شفاعتی، میں نے تمہاری شفاعت کا بوجھ اپنے کھانے لے لیا۔ سبحان اللہ۔ بندہ کیا چاہتا ہے؟ مولا کی رضا۔ اندھا کیا چاہتا ہے؟ دو آنکھ۔ کیا چاہتا ہے بندہ؟ مولا کی رضا۔ جب مولا خوش ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے بندے کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماتے ہیں تمہاری شفاعت میں اپنے کھانوں پر لے لیتا ہوں۔ حلت لکم شفاعتی۔ پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہوتی کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تواریخ بھی آتے ہیں روایت میں، 9 بھی آتی ہے، 11 بھی آتی ہے، 12 بھی آتی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کو روایت 12 کی ملی ہے، آپ کو 9 کی ملی ہے، آپ 12 کو 9 کو خوش منائیے، ہم 12 کو خوش مناتے ہیں۔ اس میں اعتراض کی کیا بات؟ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر دوسرے محدثین اور دوسرے سارے مورخین کی حوالوں سے لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی، تو ہم کو روایت 12 کی ملی ہے۔ دوسری بات، یہ جو جشن منایا جاتا ہے یہ روایت آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ بھی کم ہے۔ تو پہلے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ 12 کو یا 9 کو یا 11 کو یا کبھی بھی جشن تو بنائیے، پھر آئیے ہم آگے جلوس اور جھنڈوں کی بات کریں گے۔ خیر ٹھیک ہے، ہمارا مکالمہ، ہماری بات عاشقوں کے لیے ہے، عاشقوں کی بات ہے، جو نہیں بنانا چاہتے ہیں ان کو چھوڑیے، لیکن جو دل میں تراس کو پیدا کر دیتے ہیں عاشقوں کے دل میں ان کا اجازت چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو یہ جشن مناتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں، یہ کہاں سے روایت لے لیے ہیں ہم؟ یہ چاہتے ہیں تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جو ہجرت کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی 12 ربیع الاول ہی کو کی تھی، اور وہ بھی پیر کا دن تھا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ بھی اس بات میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت کے دن معصوم لڑکیاں اور حبشیاں رقص کرتے تھے اور گانا گاتے تھے، حضور کے استقبال کرتے تھے، اور حبشی صحابی حضور کے سامنے اپنے نیزے لے کر اپنا فن بتاتے تھے، اپنے نیزوں سے فن بتاتے تھے، یعنی کہ تلوار پھرانا، نیزر پھرانا، لاٹھی پھرانا اور فن بتانا 12 ربیع الاول کے دن صحابہ کی سنت۔ اب آپ اسے ہجرت کی نیت کی سنت، ہجرت کے دن کی سنت بولیے یا میلاد کے دن کی سنت بولیے، میلاد کی خوشی میں منانا بولیے، لفظ 12 ربیع الاول کو خوشی منانا، جشن منانا، رقص کرنا، حضور کی نعت نعتیں پڑھنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خوشی ثابت ہے اس پر۔ اور پھر یا آپ اس کو یہ کہیے کہ یہ ہجرت کی نیت کے ساتھ ساتھ میلاد کی خوشی بھی تھی، جو ہجرت کے روز صحابہ
خوشی منائے ہیں، رب کیے ہیں. آپ جس طرح اس کو موڑنا چاہتے ہیں موڑیے، لیکن اس کو بدعت مت کیجیے. کیونکہ جب صحابہ کے عمل سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بدعت کرنا خود گمراہی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو بدعتی قرار دینے کا برابر ہے. آپ دیکھیے آپ جو فتویٰ لگا رہے ہیں وہ جہاں کی رہا ہے، صحابہ کی طرف، سرکار کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ باللہ. پھر اس کے بعد یہ جو بہانہ ہے کہ میلاد کی خوشی منانے میں، جشن منانے میں لوگوں کے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو یہ تو پورا پرسنل عمل ہے. جس طرح کوئی ایک محفل ہے اور اس میں جانے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ شادی میں جاؤں تو وہاں پر نماز مس ہو جاتی ہے، تو اس سے محفل عقد منع نہیں کر سکتا. محفل عقد میں شرکت سے آپ منع نہیں کر سکتے. محفل عقد کی جو سنت سے ثابت ہے وہ ثابت ہے. اب اس میں جو آپ جانے سے آپ کے کوتا اعمال نماز کو ضائع کر دے رہے ہیں، نمازیں اسے ضائع ہو جا رہی ہے، اس سے بچیے، اس سے پرہیز کیجیے. کیونکہ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو سکتے. جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ میلاد کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور پھر دوسرا معنی اس کے بعد یہ کہ اتنا خرچہ کرنا، اتنا اسراف کرنا، یہ اسراف میں ہے. اتنا پیسہ اگر کوئی دوسرے کام میں لگ جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، مسلمانوں کی بھلائی ہو جاتی. تو اس کا بھی جواب میں آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں کہ اگر اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنے مال کو خرچ کرنا اسراف ہے تو پھر مسجدوں میں عمق میں لگانا بھی اسراف ہے. مسجدوں میں بڑے بڑے گنبدیں بنانا بھی اسراف ہے. مسجدوں کی زینت میں نقش و نگار بھی اسراف ہے. مسجدوں میں مہنگے مہنگے قالین بھی اسراف ہے. اسی طرح مسجد کی زینت سے آپ جو کام کرتے ہیں وہ سب اسراف میں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ویسی نہیں تھی جس طرح کی آپ کی مساجد ہے. حضور کے پاس پتے لگے ہوئے ہوتے تھے. حضور کے پاس جھاڑ کے ڈالیوں سے چھت بنایا گیا تھا. مسجد نبوی کیسی تھی اسی طرح آپ اپنی مساجد کو بنانا کیجیے. بعد میں بولیے میلاد شریف کے پاس پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے. ہر مسجد میں ڈبہ آ جاتا ہے نماز کے بعد چندے کے لیے. مسجد خوبصورت سے خوبصورت ہو رہی ہے. چھوٹی سی مسجد ہے لیکن اس کی خوبصورتی کے پاس پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے. اس کو کوئی اسراف نہیں کہتا کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اسراف. وہ اللہ تعالیٰ کی